جنگ یرمک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کفار سے لڑ رہے تھے۔ کافروں میں سے ایک پہلوان آیا جس کا نام نستور تھا۔ دونوں کا دیر تک سخت مقابلہ ہوتا رہا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹوپی زمین پر گر گئی۔ نستور پہلوان موقع پا کر آپ کی پشت پر آ گیا۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پکار کر اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ میری ٹوپی مجھے دے دو، اللہ تعالی تم پر رحم کرے گا۔ ایک شخص جو آپ کی قوم بنی مخزوم میں سے تھا وہ دوڑ کر آیا اور ٹوپی اٹھا کر آپ کو دے دی۔ آپ نے اسے پہن کر نستور پہلوان کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا۔ لوگوں نے جنگ ختم ہونے کے بعد جب آپ سے پوچھا کہ آپ نے وہ حرکت کی کہ دشمن کو آپ کی پشت پر آ پہنچا اور آپ ٹوپی کی فکر میں لگے رہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس ٹوپی میں محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے بال شریف سے لے ہوئے ہیں جو مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرات ہر جنگ میں ان مبارک بالوں کی برکت سے کامیاب ہوتا ہوں، اسی لیے میں بے قراری سے اپنی ٹوپی کی طلب میں تھا کہ کہیں ان کی برکت میرے پاس سے چلی نہ جائے، کہ ان کافروں کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ اے ایمان والو خوب غور سے سنو کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے بال شریف سے محبت و تعلق کا یہ عالم تھا تو خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا عالم کیا ہے۔ شروع اسلام، جب اسلام کی بنیاد تھی رکھی گئی، اسلام کے شروع میں ہی اس وقت میں ابھی چند لوگ مسلمان ہوئے ہیں، محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ میں کے پاس کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے اور اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے کہ کفار مکہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا اور آپ کو اس قدر مارا کہ آپ خون میں نہا گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ اب نہ بچ سکیں گے۔ آپ کی والدہ ماجدہ آتی ہیں اور اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ہوش میں آ گئے تو ماں نے حال پوچھا تو آپ نے برجستہ فرمایا کہ ماں یہ بتاؤ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ اے لوگوں یاد رکھنا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کوئی فکر نہیں ہے کہ میری حالت کیسی ہے، مجھے اتنا مارا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو یہ فکر نہیں ہے۔ اگر فکر ہے تو اس مدینے والے کی ہے، اگر فکر ہے تو اس محبوب خدا کی ہے، اگر فکر ہے تو اس آقا کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت بھی کہہ رہے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر محبوب خدا مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کل مال دولت اور گھر کا تمام سامان اسلام کے لیے اپنی محبوب آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں پیش کیا تو اس وقت ایک کمبل اوڑے ہوئے تھے، بٹن کی جگہ کانٹے لگائے ہوئے تھے، تو محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ما ابقیت لا
ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ابقیت لهم اللہ ورسولہ، یعنی گھر والوں کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔